وہ لڑکی کون تھی جس کی وجہ سے عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی نے اپنے گھر وار اور شہر کو چھوڑ کر کراچی میں رہائش اختیار رکھی، اور پھر والد صاحب کیوں روتے رہتے اور انہوں نے کیسے اسے واپس بلایا؟ یہ مکمل داستان اور ایک مولوی صاحب کا اور عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کے جھگڑے کا واقعہ، جب انہوں نے جمعے کے خطاب میں عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کی محبت کے بارے میں لوگوں کو لان تان کرتے ہوئے بتایا، اور یہ دونوں واقعات ہم نے درد کی سفیر نامی کتاب اس سے لی ہے، جو آپ کے بارے میں آپ کے پرانے وقتوں کے دوست منور علی ملک نے لکھی ہے، جو بالکل سچی بھی ہے۔ منور علی ملک لکھتے ہیں کہ جب عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی ابھی اتنے مقبول نہیں ہوئے تھے، اتنے بلندیوں کی راہ پر گامزن ہی نہیں ہوئے تھے کہ میاں والی اور قریبی علاقوں میں آپ کی شہرت کا ڈنگا بن چکا تھا کہ ہم دوست ایک فروٹ والی ریڑھی کے ساتھ پھل کھا رہے تھے۔ وہاں پر ایک آرزو نام لڑکی جا رہی تھی جو ناچنے کے حوالے سے میاں والی میں بہت زیادہ مشہور تھی۔ جب وہ ہماری طرف آئی تو عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی صاحب اسے دیکھتے ہی رہ گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ کون ہے؟ ہم نے بتایا یہ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی ہے، جو وہ حیران ہوئی، اچھا وہی عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی جو بہت اچھے گانے گاتا ہے، لیکن اس کی آواز تو کسی بڑی اور پکی عمر کی لگتی ہے، یہ تو نوجوان ہے۔ تو اس کے بعد آپ دونوں کی آنکھیں چار ہوئی، الفاظ کا تبادلہ ہو، اللہ خان عیسیٰ خیلوی دل ہار بیٹھے۔ لیکن ناظرین میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی جو ہیں وہ اسی کے بعد اپنے دوستوں سے بھی گمسم رہنے لگے۔ میکادا جو ان کی بیٹھک کا نام تھا، وہاں پر بھی غیر حاضر رہتے، وہاں پر بھی نہیں بیٹھتے، آپ لوگوں کے دوست آپ کو ڈانٹتے رہتے، لیکن آپ رات گئے کہیں سے نمودار ہوتے۔ اسی کے بعد ایک دن ایک حادثہ ہو جاتا ہے۔ عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کے والد صاحب میکدے کا دروازہ کھولتے ہیں جو ان کی بیٹھک ہوتی ہے، وہاں پر عذرا اور عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی دونوں ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں، جو انہیں ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں، تو عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی خاموشی سے بغیر کسی کو بتائے میاں والی کو چھوڑ کر کراچی چلے جاتے ہیں۔ پہلے تو اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہوتا، لیکن عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی صاحب کی کہانی میں جو ٹویسٹ آتا ہے وہ اس کے والد صاحب اور اس کے الصدف جنرل سٹور کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں کہ ان کے دوست ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ ان کے دوستوں کو برا بلا کہتے ہوئے فرماتا ہے کہ تم لوگوں نے عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کو اس حال میں پہنچایا ہے، یہ سب آپ کا قصور ہے، کیونکہ اگر تم لوگ اسے روک دیتے وہ رک جاتا، کیونکہ وہ تمہاری ہر بات مانتا ہے، آپ ان کے دوست ہو۔ لیکن حضور میں آپ کو حقیقت بتاتا چلوں، عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی جو ہیں وہ اسی کے بعد اچانک ہی سے غائب ہو جاتے ہیں، اور پھر منور علی ملک انہیں ایک خط لکھتا ہے جس میں ان کے والد کی مجبوری ہوتی ہے، آنکھوں کا ذکر، اور اس کے بعد جب اس خط کا جواب آتا ہے تو وہ لکھتا ہے کہ اب مجھے اپنے حال پر چھوڑ دیجئے، میں دوبارہ نہیں آ سکتا، میں ایک بار چھوڑ چکا ہوں گھر، دوبارہ نہیں آ سکتا۔ لیکن ہاں وہ اس میں یہ بھی پوچھتا ہے کہ آرزو کا کیا حال ہے، اور اس کے بعد پھر چراغوں میں روشنی نہیں رہتی۔ لیکن ناظرین و سامعین تھوڑے ہی عرصے بعد جب منور علی ملک دوبارہ سے الصدف جنرل سٹور پر جاتے ہیں تو وہاں پر ان کی والد کو علی کا ہی گیت سنتے اور روتے دیکھ کر ان کا بھی دل پسیج جاتا ہے، اور وہ ایک درد بھرا خط لکھتے ہیں، اور جب وہ خط عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی تک پہنچتا ہے تو وہ آؤ دیکھتے ہیں نتاؤ فوری طور پر اپنا سامان اٹھا کر موسیقی کے محفل سے میاں والی آ جاتے ہیں اور اپنی دوستوں کے ہمراہ اپنے والد صاحب کے پاؤں کو روتے ہوئے چومتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جب مجھے اس حالت کا علم ہوا تو میں مکمل طور پر اپنے آپ کو نہ روک پایا۔ ناظرین و سامعین اس کے علاوہ وہ پھر آرزو کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ آرزو کہیں نہیں مل پاتی، اور پھر منور علی ملک نے یہ لکھا ہے کہ جب عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کی پہلی شادی کے موقع پر امتیاز خالق نامی مرحوم سنگر گا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر کہیں دور سے آرزو کا ظہور آتا ہے، اور وہ ایک نظر عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کو دیکھنے کے بعد رفع چکر ہو جاتی ہے۔ ناظرین و سامعین دوسرا واقعہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کا ابتدائی ایام کا ہے، جب آپ کو محبت ہوئی تھی تو وہ محبت کچھ یوں تھی کہ آپ کے مولوی صاحب کو بھی خبر ہو گئی، اور جمعے کے خطاب میں مولوی صاحب نے عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کی محبت کے بارے میں وہ صلواتیں سنائی کہ لوگ کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو گئے، اور اس سے بھی بڑھ کر کہ عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی صاحب کی محبوبہ کا گھر بھی مسجد کے ساتھ تھا، اور وہ محبوبہ بھی سنتی رہی اور ان کے گھر والے بھی سنتے رہے، اور پھر نتیجہ کیا نکلا کہ اس محبوبہ پر سختی سے پابندیاں لگی، اور عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کو سب سے پہلے محبت کا جو دکھ ہے وہ یہی دیکھنا پڑا
ناظرین و سامعین، عطا اللہ خان عیسیٰ کی یہ دونوں کہانیاں کوئی جھوٹی یا من گھڑت نہیں، بلکہ درد کے سفیر نامی کتاب جو ان کے دوست پروفیسر منور علی ملک نے لکھی ہیں، اگر آپ بھی وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہمارے نمبر پر رابطہ کریں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ عطا اللہ خان عیسیٰ کا یہ طوطی بولتا تھا کہ اپنے ابتدائی آیام سے وہ لوگوں سے مختلف رہے، لیکن اگر ہم ان کے بارے میں پڑھیں تو انہوں نے جس طریقے سے اپنی کہانی کو لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے کہ اس میں کہاں تک حقیقت ہے، یہ آپ کو ہم اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔